ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وأیدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت پیچھے سے چلی اس بحث کا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کر کے کہا کہ آپ عبد خدا بنے، عبد الہ بنے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور پھر ایک لسٹ دی یا فہرست بتائی جس میں اچھائی کے کام کرنے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ والدین سے شروع کیا اور پھر آگے، پھر کچھ درمیان میں یہ کہ بخل کی بات کی کہ جو اس طرح نہیں کرتے ہیں اچھائی تو وہ بخل کا شکار ہیں، اور جو بخل کا شکار ہیں وہ مختال ہیں یا فخور ہیں۔ مختال وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور بخل کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بچائیں اپنے مال کو، اور فخور وہ ہوتے ہیں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں نام کے لیے اور شہرت کے لیے اور ریا الناس، یہ کام کرتے ہیں۔ ان تمام کے بارے میں بات کر کے خدا کریم نے یہ سوالیہ انداز اپنا کر جھنجھوڑا تھا کہ اے بندگان خدا، کیا ہوتا اگر آپ اللہ کو مانتے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور یہ بھی ذہن میں رکھتے کہ اس زندگی کے بعد آگے ایک اور زندگی بھی ہے، اور پھر کیا کرتے، نتیجہ اس کا کیا نکلتا اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو وَانفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو پھر کیا کرتے ہیں، وہ انفاق کرتے ہیں، یعنی بخیلی بھی نہیں کرتے ہیں اور
انفاق ریا الناس بھی نہیں کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، یعنی وہ دو چیزیں جو پیچھے منفی گزری ہیں ان سے بچ کر انفاق کرتے ہیں۔ تو خدا کریم نے کہا کہ کان اللہ بہم علیما، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ آپ لوگ زیادہ حساب کتاب والے ہوتے ہیں، تو اگر آپ انفاق کریں گے اور خرچ کریں گے تو مثقال ذرہ بھی آپ کا ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اچھائی کا اچھائی میں، خرابی کا خرابی میں نوٹ لیا جا رہا ہے، درج کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، پردے میں نہیں ہے، اندھیرے میں نہیں ہے۔ یہ معنی زیادہ قرین قیاس ہے اس کے جو اکثر کرتے ہیں کہ ناانصافی ذرا کی بھی اللہ نہیں کرتا ہے، ظلم کا معنی اکثر یہ کیا جاتا ہے، حالانکہ ظلم کا لفظ قرآن میں پردے میں رہنے کے لیے یا جہالت میں رہنے کے لیے یا اندھیرے میں رہنے کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی آپ نے اچھائی کی تو یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کرے گا، اور دگنے کا بھی دگنا کرے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اس سے ہٹ کر آپ کو اجر عظیم بھی آخرت میں دے گا۔ اجر یقیناً جو ہے وہ بعد میں دے گا، لیکن یہ جو پہلے ہے یضاعفھا، یہ آیا یضاعفھا آخرت کے لیے ہے، یقیناً نہیں ہے، یضاعفھا اسی دنیا کے لیے ہے کہ آپ کا مال جو آپ نے ٹھیک طرح لگایا ہے تو اللہ اس کو دگنا کرے گا۔ البتہ ذہن میں رہے کہ یہ جو بندہ اللہ کو اپنا معبود سمجھ کر اور لا تشرکوا بہ شیئا کو نظر میں رکھ کر کام کرتا ہے، یہ اس کے لیے۔ لوگ اب کرتے بھی ہیں، ہاں کئی لوگ انفاق کرتے ہیں، دیتے ہیں ادھر ادھر صرف کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ نہیں مال تو دیا ہے واپس نہیں آیا، دگنا تو ایسے جلدی نہیں ہوا ہے، ہاں تو اس میں کچھ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جو ادھر شرائط لگی ہوئی ہیں یہ ایسے، لیکن جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں جب تک اس کی ساری شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں وہ مقصد آپ کا حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے دنیاوی سارے کاموں میں بھی اسی طرح ہے، اگر ایک چیز بھی کم رہ گئی ہے تو آپ کا کام نہیں ہوگا، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، کوئی اور چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ خوب یہ چیز اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں جو آیت تھی 39، اس میں تو خدا کریم نے ڈائریکٹ خطاب کر کے یا بندوں کے بارے میں بات کی کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کو کیا ہو جائے گا اگر وہ ایسے کرے کہ اللہ کو مانے اور پھر اپنا مال اس نہج پہ خرچ کرے۔ اب ایک جنرل قسم کی تصویر پیش کر کے اسی قسم کی بات کو دوبارہ سمجھانے کے لیے خدا کریم، یعنی ایک تصویر، پہلے تو یہ تھا نا کہ ان کو کہا جاتا، نبی کو کہا جا رہا تھا کہ کیوں نہیں یہ لوگ کرتے، جب یہ بات نبی کو کہی جا رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہی سن لیں کہ کیوں نہیں کر رہے، یہ ان کو سنانے کے لیے تھی۔ لیکن اب جو بات کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک تصویر سامنے رکھتے ہیں سب کے کہ یہ صورتحال ہوگی تو پھر خود سوچ لیں کیا کرنا ہے آپ کو۔ جب آپ کو آگے کی تصویر کوئی دکھا دے کہ یہ ہونے والا ہے، آپ کی مرضی ہے آپ کیا کریں۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں فَكَيْفَ، تو کیا سوچیں گے، کیا کریں گے، کیا انداز اپنائیں گے اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت سے ایک شہید لے کے آئیں گے، ہر امت سے ایک گواہ لے کے آئیں گے، شاہد ہوگا وہ ہر امت کا ایک گواہ لے کے آئیں گے، یعنی قیامت کا منظر ہے۔ خدا کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے ایسا نہیں ہے کہ آپ بس یہاں آئے ہیں اور کھایا ہے، پیا ہے، جیا ہے، بچے پیدا کیے ہیں اور پھر مر گئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔
آگے ایک سلسلہ ہونے والا ہے، آپ پھر دوبارہ آپ کو ایک اور زندگی آپ کو ملے گی۔ اور یہی سمجھانے کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے خدا کریم نے ہمیں پہلے سے بھی ایک دو زندگیاں دے رکھی ہیں، سمجھانے کے لیے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر پہلے ہم روح کی صورت میں پتہ نہیں کدھر تھے، عالم ذر اور روح میں تھے، کدھر تھے، ہاں۔ پھر خدا کریم نے ہمیں ایک چھوٹی سی زندگی دی، لا علمی کی، کام شعوری کی، بہت ہی محدود پیمانے کی جگہ پہ ہم زندگی کر کے آئے ہیں، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کے آئے ہیں۔ وہ ایک عالم تھا، وہاں بھی ہم نے زندگی کی ہے۔ 9 مہینے جو زندگی کی ہے وہ بھی پوری زندگی تھی، اس میں بھی تیاری کا ایک ماحول تھا۔ اور پھر وہ تیاری کر کے، کس کے لیے تیاری کی ہم نے؟ وہاں جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ تیاری تھی اس زندگی کے لیے۔ ادھر زمین پر رہنے کے لیے ہمیں آنکھیں چاہیے، کان چاہیے، ہاتھ چاہیے، پاؤں چاہیے، پیٹ چاہیے، پتہ نہیں سونگھنے کی قوت چاہیے، کرنے کی قوت چاہیے، چلنے کی قوت چاہیے، پتہ نہیں سارے یہ ابزار چاہیے۔ یہ سارے ابزار وہاں ہمیں ملے، تیاری ہوئی، لیکن وہ تیاری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، اس نے کرائی ہے۔ اب یہاں جو اس زندگی میں بھیج دیا ہے تو ہمیں قوت ارادی دے کر کہا ہے کہ اب بچو ایسے نہیں چلے گا، جو اس سے اگلی زندگی ہے نا، اس میں ساری تیاری میں نے نہیں کرانی۔ ٹھیک ہے، اسباب، آلات، ہر چیز میں نے مہیا کی ہوئی ہے، موجود ہے آپ کے لیے، لیکن اس سے فائدہ میں نے نہیں اٹھانا ہے، خود تو نے اٹھانا ہے۔ ہاں، میں بتاؤں گا ضرور کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ یہاں کرو، پھر آگے زندگی اگلے سٹیپ میں آنے والی ہے، وہاں یہاں کی تیاری وہاں کام آنے والی ہے۔ جیسے کہ پچھلے سٹیپ میں، پچھلی زندگی میں، 9 ماہ کی زندگی میں اگر کوئی اپنی کارکردگی پوری نہ کر سکا ہو، کسی بھی وجہ سے پوری نہ کر سکا ہو، تو یہ زندگی اس کے لیے کیسی رہے گی؟ خدا نخواستہ ایک ٹانگ ہی نہیں تھی، اس کی ایک ٹانگ بنی ہی نہیں ہے، کم بنی ہے، ٹیڑھی بن گئی ہے۔ اس کی زندگی کیسے ہوگی یہاں؟ اسی طرح آگے بھی اسی طرح۔ تو خدا کریم اس آیت میں فرماتا ہے، سوچے نہ ذرا، فکیفا، کیا خیال ہے، کس طرح ہوگا؟ وہ حالات چیک کریں، وہ حالات ذرا ذہن میں رکھیں جو آگے آنے والے ہیں۔ اذا جئنا من کل امت بشہید، ہم ہر امت سے ایک گواہ سامنے لے آئیں گے۔ ہر امت سے گواہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر امت سے گواہ کا مطلب ہے اس امت کے لیے جو نبی بھیجا تھا وہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنا کام پورا کیا ہے، میں نے ان کو بتایا ہے، میں نے ان کو سمجھایا ہے، میں نے کر کے دکھایا ہے، سچ بول کے دکھایا ہے، سچی زندگی کر کے دکھائی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کر کے دکھایا ہے، رحیم رہ کر دکھایا ہے، دوسروں کے لیے ایثار کر کے دکھایا ہے۔ وہ جو خدا کریم نے پیچھے پوری فہرست دی ہے، اس فہرست کو کر کے دکھایا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو ہو سکتا تھا کر کے دکھایا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو مناسب برتاؤ تھا کر کے دکھایا ہے، اپنے ہمسائے کا خیال کر کے بتایا ہے، دور کے ہمسائے، نزدیک کے ہمسائے، ساتھ چلنے والے لوگ، کوئی بھی تھا جو بھی اس پوری فہرست میں موجود ہیں، سب کو کر کے دکھایا ہے۔ جو بخل کے بارے میں بات کی ہے اللہ، وہ بھی کر کے دکھائی ہے۔ وہ جو دوسری یعنی یہ کہ اس سے پرہیز کر کے دکھایا ہے کہ وہ بندہ نہیں بھی کرے تو بھی ٹھیک ہے، حضرت اسی طرح تھے، دے دیتے تھے۔ اس طرح ہم ہر امت سے ایک شہید یعنی گواہ، شاہد
شاہدہ کا معنی دوستوں کو بتایا ہے نا پہلے، شاہدہ شہد سے ہی ہے، یہ جو شاہد جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو اصل ہوتا ہے، یا وہ جو شہد کا پنکھا ہوتا ہے، یا وہ جو چھتا ہوتا ہے، چھتے میں باقی رہ جانے والے شہد کو کہتے ہیں شہد۔ اس میں جو وہ یہ خاص مادہ جس کا نام ہماری اردو میں شہد ہی ہوتا ہے، عربی میں اصل ہوتا ہے، تو وہ جو باقی رہ جاتا ہے نا، خود نچڑنے، جب وہ بھر جاتا ہے تو خود ہی وہ ٹپکنے لگتا ہے اور نچڑ جاتا ہے، جو باقی بچ جاتا ہے اندر اس کو کہتے ہیں شہد۔ بس جو موجود ہوتا ہے، بس یعنی یہ کہ وہ موجود ہے۔ اب اس فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت سے شہید لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی، یہ نبی کو خطاب ہے، وَجِئْنَا بِكَ، آپ کو بھی لے آئیں گے، آپ کو بھی گواہ بنائیں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، یہاں لفظ ہے عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، یہ بہت مہم لفظ ہے۔ آیت دیکھیں نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، ذرا دیکھیں نا، وہ منظر یاد کریں اور وہ منظر ذہن میں لے آئیں جب ہم سب امتوں میں سے ان کا کوئی گواہ لے آئیں گے اور آپ کو گواہ لے آئیں گے، نبی کو خطاب ہے، آپ کو گواہ بنائیں گے ان پر۔ اب یہ ان پر کون ہے؟ ہاؤلائے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ ان نبیوں پر یا ان گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے، یعنی آپ سارے نبیوں کی کارکردگی کے گواہ ہوں گے اوپر، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ علی ہؤلاء، یعنی مومنین، مسلمین جو موجود ہیں، جو آپ کی امت ہے، آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے، آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ اب اس میں تھوڑا سا دوستوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی وسعت اپنے ذہن میں دیں کہ حضرت نے اپنی امت کے کتنے لوگوں کے لیے وہ گواہ بن سکتے ہیں اپنی امت کے؟ حضرت تو زندہ رہے ہیں، وہاں تاریخ میں جو چیز موجود ہے کہ 63 سال، اور ان کی امت کا آغاز تقریباً ہوا 40 سال کے بعد۔ سارے 23 سال میں جو لوگ ان کے سامنے تھے، آئے، جن کو انہوں نے دیکھا، وہ چلے، ان کی تو گواہی ہو گئی، ان کی تو ہو گئی گواہی۔ اب جو ان کے بعد ہے 23 سال کے بعد، اب حضرت تو نہیں ہے موجود، ظاہری طور پر تو نہیں ہے موجود، وہ تو قبر میں موجود ہیں، یا بہرحال زمین میں ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنی امت پر کیسے شہید ہو سکتے ہیں؟ یا پچھلے نبی بھی اسی طرح، پچھلے انبیاء ان کی امتوں میں تو وہ کچھ ٹائم امت میں رہے ہیں پھر چلے گئے ہیں، تو اے اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اذا جئنا من کل امت بشہید، ایک شہید لایا جائے گا، اور وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ان پر گواہ بنایا جائے گا۔ یا تو نبی کو اگر صرف جو موجود لوگ تھے ان پر گواہ کی بات کرے کوئی تو پھر تو اور ہے، لیکن سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اپنی امت پر، جیسے کہ باقی انبیاء اپنی اپنی امت کے گواہ تھے اور ان کو لایا جائے گا، تو یہ نبی بھی اپنی امت کے گواہ ہوں گے۔ اچھا، گواہی تھوڑی سی یہ توجہ کی ضرورت ہے کہ گواہی آیا فیور میں دینے کے لیے بھائی بلایا جائے گا؟ فیور میں، یا چاہو جی اے اللہ اے بھی میڑا بندہ اتھاں بھی جنتی بھیج چھوڑو، اے بھی میڑا بندہ، ہاں اس گواہی کے لیے کہ بھیا وہ شہید ہوں گے، وہ کہیں گے کہ میں نے کام اپنا پورا کیا ہے، اے اللہ میں نے اپنا کام پورا کیا ہے ان پر۔ علی ہؤلاء، یہ علی کا لفظ دیکھیں نا، بڑے دھیان سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ان
پر گواہی دینے کے لیے آئے گا۔ علی کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کے خلاف، لیکن چلیں خلاف نہ لیتے ہیں ہم، لیکن لہؤلاء نہیں کہا۔ یہاں کہتے ہیں نا وجئنا بک لہؤلاء شہیدا، ہم آپ کو بھی لے آئیں گے تاکہ آپ اپنی امت کے لیے گواہی دیں، کے لیے گواہی دیں۔ کے لیے نہیں کہا ہے، کہا ہے علی ہؤلاء، ان کے کارناموں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ یہ علی اور لے کی ذرا تھوڑی سی توجہ کریں، میں اس کو اتنی ڈیٹیل میں ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمارا موضوع کلامی باتیں اور وہ ہے نہیں کہ اس طرف لے جائیں، لیکن یہ ایک چیز سمجھنے کی ہے۔ بس نمبر ایک یہ بات کہ آیا صرف وہ جو موجود تھے جن کو نبی نے دیکھا اور انہوں نے نبی کو دیکھا تو نبی گواہ ہیں، گواہ بنے ان کے، یہ پوری امت کے بنیں گے؟ اگر پوری امت کے بنیں گے تو نبی آیا موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر گواہ کیسے بنیں گے؟ شہید کا مطلب تو ہوتا ہے کہ شاہد، دیکھنے والا، پرکھنے والا، جاننے والا۔ شاہد کیسے بن سکتا ہے؟ ایسے ہی شاہد بن سکتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے مسئلے کا اور کوئی مجھے کہے کہ آئیں گواہی دیں۔ یہ بات کہہ رہی ہے کہ حضرت کو تمام اعمال کا پتہ ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو گواہی کس بات کی دے سکتے ہیں؟ علی ہؤلاء یعنی ان لوگوں کے، اب ہم چلیں اس کا معنی ابھی خلاف نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کر لیتے ہیں تاکہ گنجائش دونوں طرف کی رہ جائے۔ ویسے تو بہت واضح ہیں، علی کا لفظ جو ہے وہ معنی اس کا یہ ہے کہ کسی کے خلاف گواہی دینا، چونکہ اس کے مقابلے میں ہے لے ہؤلاء۔ لے ہؤلاء کا مطلب ہے ان کی فیور میں، ان کے فائدے میں، ان کے مطابق، ان کے فائدے کے مطابق گواہی دینا۔ لیکن علی کا معنی ہوتا ہے ان کے مقابل میں، ان کے مخالف گواہی دینا۔ تو یہاں چلیں اس کو ہم نہیں کہ ممکن ہے کہ اس حوالے سے خدا کریم نہیں موقف دینا چاہ رہا کہ خلاف ہوگی یا ان کے مطابق ہوگی، لیکن پھر بھی گواہی جو دے گا تو گواہی آیا ایسے ہی دے سکتا ہے کوئی بندہ جب تک کہ اس کو حالات کا پتہ نہ ہو؟ اور اگر حالات کا پتہ ہے وہ کیسے ہے؟ نبی تو قبر میں ہیں، جیسے بعض لوگ تو اسی طرح سوچتے ہیں۔ بڑے مسلمانوں میں آپس میں بڑے ہی کیا ہوتے ہیں، لفظی جنگیں ہوتی ہیں، ہاں کتابی جنگیں ہوتی ہیں۔ وہ کتاب اس کو مارتا ہے، وہ کتاب اس کو مارتا ہے، یعنی لکھتے ہیں، وہ لکھ کر کتاب ان کے منہ پہ مارتا ہے، وہ کتاب لکھ کے ان کے منہ پہ مارتا ہے، ہاں کہ وہ کہتے ہیں سب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں جانتے، وہ تو مٹی ہو گئے ہیں، خاک ہو گئے ہیں، چلے گئے۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ شاہد ہوں گے۔ اب فیصلہ خود جو ہے وہ سننے والے اور قرآن کو پڑھنے والے کر لیں۔ ممکن ہے ان کو کوئی راستہ پتہ ہو کہ نہ ہوتے ہوئے، حالات کو نہ جانتے ہوئے بھی کوئی بندہ گواہ کیسے بن سکتا ہے۔ ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حضرت کے بارے میں یا باقی انبیاء کے بارے میں بھی، صرف اس طرح نہیں کہ باقی انبیاء کے بارے میں بھی یہ خدا کریم اگر یہ فرما رہا ہے کہ ان کو ہم گواہ بنائیں گے اپنی اپنی امت پر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے حوالے سے آگاہ ہے۔ اب وہ آگاہ کیسے ہے؟ وہ مسلم ہے کہ روح انسان کبھی مرتا نہیں ہے، روحیں تو ختم ہوتی ہی نہیں ہیں۔ جسم ہے جو مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، وَإِلَّا روح تو کبھی نہ مرنے والی چیز ہے، اور یہ زندگی جاری رہنی ہے، یہی زندگی آگے جاری رہنی ہے۔ بہرحال بہت سادہ مسئلہ بھی ہے اور بعض لوگوں نے بہت پیچیدہ بھی بنا دیا ہے۔ ہم اس کو یہاں ہی رہنے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ مطالعات کریں اور اپنا موقف بنائیں۔ ویسے قرآن کا موقف بہت واضح ہے کہ گواہ وہ ہوں گے۔ اب کس طرح وہ حالات سے آگاہ ہوں گے، اس کی تفصیل کے لیے انشاءاللہ آپ مطالعات کریں گے۔
اچھا اس دن کیا ہوگا؟ گواہ بنائیں گے اے اللہ آپ اپنے نبیوں کو ہر امت پر، ہر امت میں ایک گواہ ہوگا، اور اس امت میں نبی ختمی مرتبت صلوات اللہ علیہ گواہ ہوں گے، ہیں جی؟ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اس دن پھر صورتحال یہ ہوگی، یود الذی یومئذ، اس وقت، یوم کا معنی دوستوں کو بتایا ہے قرآن میں، یوم کا معنی وقت ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، دن نہیں ہوتا ہے۔ اس دن معنی جو کرتے ہیں یہ سادگی کر جاتے ہیں، ہاں اس وقت، وہ کیسا وقت ہے؟ وقت ہوگا یومئذ، اس وقت، یود الذین کفروا، یہ جو ابھی کفر برت رہے ہیں نا، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہمیں نہیں چاہیے، ہاں ہم قرآن کو، یا یہ باتیں جو مولویانہ ہیں، یہ جو دین والے کام ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے، یہ رکھیں اپنے پاس، ہاں جی۔ یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کے ساتھ عصیان کیا، عصوا الرسول، جنہوں نے عصیان کیا، نافرمانی کی، ہاں جی، نافرمانی کی، عصایہ کیا، بات نہ مانی، حضرت نے کہا یوں کرنا ہے، نہیں مانے، ہاں تو پھر ان کو کیا، وہ کیا سوچیں گے؟ اس دن وہ چاہیں گے، ان کا دل چاہے گا، کیا چاہے گا؟ لو تسوی بہم الارض، ہاں یہاں تسوی لکھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ الف کے ساتھ تسوی لکھا ہوا ہے، یا اسی طرح واو پر شد ہے؟ واو پر شد ہے، لو تسوی بہم، سوی یسوی، ہاں جی، کہ کاش ہم مٹی کے ساتھ ایک ہو جاتے، یعنی سرے سے ہم ادھر آتے نہیں، زمین کے ساتھ زمین ہو جاتے، ادھر ہی رہتے ہیں، بس جو مٹی تھے مٹی ہی بنے رہتے، آج ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہی نہیں، یا سرے سے ہم پیدا ہی نہ ہوتے، لو تسوی بہم الارض، مٹی کے مٹی ہی رہتے ہیں، یہ وہ آرزو کریں گے اس دن، کاش ایسے ہو جائے۔ کیوں؟ جو حالات جو دیکھیں گے، حالات جو دیکھیں گے کہ حالات تو بالکل ان کی فیور میں نہیں ہیں، یہ تو جو رسول نے کہا تھا وہ باتیں ٹھیک تھیں، جو قرآن نے کہا تھا وہ باتیں ٹھیک تھیں، ہم جو ہے خام خواہ کی مخالفت میں ڈٹے رہے اور اٹے رہے، تو کہتے ہیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اس دن کچھ وہ روک نہیں پائیں گے نا، اس دن وہ کچھ بھی روک نہیں پائیں گے، اپنا چھپا نہیں پائیں گے کہ بھائی جس کا جو سامنے نہ آئے، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کوئی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے، بالکل ہر بات سامنے آ جائے گی۔ نتیجہ کیا ہے؟ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو کارنامے ہیں وہ سامنے نہ آئیں، ہاں اس لیے کہ ہر کارنامے کے بدلے ماڑا سلسلہ، ہر کارنامے کے بدلے خرابی، دکھ، درد، مصیبتیں، عذاب، جہنم، آگ، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے، تو وہ اب چاہتے ہیں کہ نہ آئیں، چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اب آج کے دن کوئی بندہ اپنی کوئی بات چھپا نہیں سکتا۔ یہاں تک یہ باتیں ختم ہوگی، یعنی خدا کریم نے ایک فہرست دی اور اس پر عمل کرنے کے لیے ترتیب دی، اور پھر سمجھایا اور پھر سمجھایا، اور پھر آخر میں یہ بتایا کہ ایسے نہیں ہے کہ یہ سارا سلسلہ چھوڑ دیا جائے گا، بڑے حساب کتاب کے ساتھ ساری سیٹنگ ہوئی ہے، حتیٰ گواہ کا انتظام بھی موجود ہے، اور آپ کے عقل و شعور کے مطابق کام ہوگا، آپ بھی مانیں گے کہ انصاف یا ہوا ہے، ہاں۔ تو انشاءاللہ اگلی آیت جو کہ ایک بہت نیا موضوع ہے اور نئی بات ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔